बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अब तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि खूनी मार्च इमरान खान नामंजूर, सब का इतफाक हो गया, पर गल बनती क्यों नहीं पई, मामला कहाँ फंसा हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि सदफ नईम साहबा जो कि हमारी साथी रिपोर्टर थी, उनकी कल शहादत हो गई। इसके बावजूद कि एक साथ मौके पर मौजूद रिपोर्टर जो हैं उन्होंने गवाही दी बाकायदा तौर पर कि जनाब मेरे सामने इमरान खान के गार्ड्स ने उसको धिक्का दिया, उसका हाथ झटक दिया, जिसकी वजह से वो कंटेनर से नीचे जा गिरी और उसी कंटेनर के टायरों के नीचे आके उसकी शहादत हो गई। इसके बावजूद कि और लोगों ने भी बहुत सारे शुबहात का इजहार किया, उनके जो खामन हैं नईम भट्टी साहब, उन्होंने किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया और जनाब उनका एक हादसा था, बस हो गया, वो जॉब पर गई थी, शहीद हो गई, अल्लाह खैर सल्ला। तो वो क्या था, एक मिसरा मुझे याद आ गया, ये खून खाक नशीना था सो रिज़्क़े खाक हुआ, बस इस तरह का मामला हो गया है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब जो हैं, उनकी इस मौजूदा पंजाब हुकूमत के जो दौर है, ज़ाहिर है परवेज़ साहब उनके साथ पार्टनर हैं, लेकिन हुकूमत जी ने लगता है इमरान ही कर रहे हैं और मियाँ असलम इकबाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो खातून थी ये इछरा के रहने वाली थी और ये हल्का बनता है इसका अपना मियाँ असलम इकबाल का, और काफ़ी असर रसूख है उनका। सहाफ़ियों के एक धड़े के साथ तो मुकम्मल है, यक जान दो कालब वाला सीन है। मियाँ असलम इकबाल, परवेज़ लई और सहाफ़ियों का एक धड़ा, बाहर उनकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो लेकर पहुँच गए सर मियाँ असलम इकबाल को उनके घर, जो मुझे ज़राए ने बताया, और फुटेज भी सामने आई कि थाने में बैठे हुए जो हैं अपना मियाँ असलम इकबाल साहब, उन्होंने उस नईम भट्टी को एक तहरीर दी और कहा कि जनाब यहाँ पर साइन कर दें। नईम भट्टी साहब ने साइन कर दिए। अब ये को शुबहात पैदा हुए कि जनाब कोई ऑफ़र करती कि ये होएगी, कोई पैसे वधा दे होंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें होती है, ये गैर मुसद्दका बातें हैं। लेकिन मुसद्दका बात ये है कि सर उनको मियाँ असलम इकबाल ने यानी पीटीआई ने अप्रोच किया कि जनाब तुम कार्रवाई कोई ना करो, तो बस जो होना सी हो गया, तो पंजाब हुकूमत इमदाद कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट ने इमदाद ऐलान कर ही दिया है, तो लिहाजा अल्लाह खैर सल्ला। अब वो दबाव में आके वो इस बात को मान गए हैं, टिड्डो मान गए हैं। हो सकता है बंदे को करोड़ रुपया लभदा हो तो बंदा कहता नवी बुढ़ी ले लाँगे, ठीक है, इस तरह का भी लोग बातें करते हैं। लेकिन मैं ये ऐसी कोई नईम भट्टी साहब के ऊपर किसी किस्म का कोई बहुतान नहीं लगा रहा, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता कि जब ये बात सामने आ गई साथी रिपोर्टर की जानिब से कि मेरे सामने वो कहता है इन्होंने धिक्का दिता, उन्होंने उदा हाथ थले खिंचता, कोई उसको ऊपर चढ़ने नहीं दिया, उसका पाँव स्लिप इन्होंने किया, इस तरह की बात आ गई। अफजल सयाल साहब ने की थी, उनका रिकॉर्ड पर बयान मौजूद है। तो उसके बाद इस बात की तहकीकात तो होनी चाहिए ना, उसका पोस्टमार्टम करवाने का तो फ़ायदा कोई नहीं था, इसलिए कि पोस्टमार्टम में तो कुछ भी नहीं निकलना, टैरा थले आगे उस बेचारी की जान चलेगी, यही निकलना से ना, पोस्टमार्टम का कोई फ़ायदा नहीं। जिस चीज़ का इंक्वायरी होनी चाहिए वो ये है कि जनाब ये वाक़या जो अफजल सयाल बता रहा है क्या ऐसा हुआ है, इसकी हल्की सी एक इंक्वायरी हो जाए तो तकलीफ किस गल दी, परेशानी केड़ी गल दी। लेकिन मसला यह है कि अब इमरान खान दे गार्ड जाणगे पेश होणगे तो यह किवें बर्दाश्त हो सकता है। बहरहाल अब चूँकि इमरान खान साहब ने उनके घर आज जाना था, वो आज गए, अफसोस के लिए, ताज़ियत के लिए गए, इसलिए रात 1 बजे सदफ का जनाजा करवा दिया गया। ज़राए के कहना यह है कि चूँकि इमरान खान जाना चाहते थे, अब इमरान खान को हदायत है पिंकी पीरनी की जानिब से, ये पुरानी बात आपको बता रहा हूँ कि तुसी किसी ऐसे घर नहीं जाना जिथे जनाजा पिया हो, तो लिहाजा उनको ये कहा गया सदफ नईम के हस्बैंड को कि जनाब आप आज रात को इसको दफना दें ताकि बिल्कुल मुद्दे गैब हो जाए ना, उस तो बाद अगली गल ही ना होए। दफन हो गई, ना पोस्टमार्टम ना गल ना बात, सारा कुछ ही मुका जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मामला जो है दफन हो जाएगा सदर के नाल, और इमरान खान भी सवेरे आके जनाब ताज़ियत कर लेगा और सारे जने ना अपने अपने घर राजी हो जाएंगे, वो बेचारी बस दुनिया तो चली जाएगी, अल्लाह खैर सल्ला। ज़राए ने बताया इसके बाद वो सारा काम कर लिया गया और इमरान खान ताज़ियत के लिए भी गए और ताज़ियत कर आके जनाब हूँ इसलिए वो चढ़े ने अपना जा रहे हैं, खूनी मार्च ले गए। इन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने कहा कि जीटी रोड पर हमारे मार्च के हमरा आवाम का समंदर है। पता नहीं केड़ा समंदर है यार, जैसे मुझे तो नज़र नहीं आता यार, पता नहीं मेरी अखां ख़राब ने या मतलब है कि मैं बिल्कुल ही वन साइड हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आपको नज़र आए यार मुझे ज़रूर बताएं कि यार इतने करके समंदर
سمندر ہے گئی. تصویریں خان صاحب نے شیئر کی اس سمندر کی, جس تصویر کو انہوں نے شیئر کیا خود عمران خان ہے. یار وہ تصویر سامنے چل رہی, یہ سمندر لگ رہا ہے کسے پاسے ہو یار, حیرانی والی گل ہے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کیا کہتے ہیں امانت چند جو ہیں, ان کو ایک ڈرامے میں انہوں نے کہا جی یہ نام امانت چند ہے, وہ ڈرامے کا مجھے نام بھول گیا, تو اس نے آگے سے جو میرا دوست ہے اس نے کہا کہ یار تینوں چینل لگ رہا کسی پاس کو, تو انج دا بھائن میرے سامنے تصویر پڑی ہے, یہ آپ کے سامنے بھی اس پہ چل رہی اسکرین کے اوپر, یہ دیکھو ایک کتے وہ سمندر لگ رہا ہے انسانوں کا. بہرحال خان صاحب کہہ رہے ہیں جی وہاں کا سمندر ہے. میں 6 ماہ سے ملک میں انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں. سوال صرف یہ ہے کہ آیا یہ بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن. یعنی اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک کے اندر خون ریزی کی باقاعدہ طور پر ایک مطلب دس رہے ہیں کہ میں پھر گل آ دیا گا, پھر ایسے خونی انقلاب آئے گا. اور خان صاحب یہ تڑیاں جو لگا رہے ہیں اس کو سر ایزی نہیں لینا چاہیے. اس لیے ایزی نہیں لینا چاہیے کیونکہ ان کے دستے راست, ان کا نام ہے علی امین گنڈا پور صاحب. علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی, اور اس آڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسلحہ کنا تے بندے کنے, اسلام آباد کتنے پہنچاؤ گے. انہوں نے کہا جتنے کہو گے پہنچا دیں گے. وہ آپ کو ساری میں بات بتا چکا ہوں. اب اس آڈیو لیک کے تناظر میں عمران خان کا یہ بیان, اور پھر علی امین گنڈا پور نے اس آڈیو کو تسلیم کیا ایک ٹی وی چینل کے اوپر, کہا ہاں جی میری آواز ہے. عمران خان نو جے تڑی لاؤ گے, جے رانا سنا کہے گا کہ جناب اسی تہاڈے نال نبڑ لیں گے, تو پھر اسی چوڑیاں تے نہیں پائیاں. اب یہ باتیں جو ہیں یہ سیولائزڈ لوگ نہیں کیا کرتے, ٹھیک ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل جو کیا کہتے ہیں ہوتی ہے ریاست, اس کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی. اس کے اندر قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے, عدالتیں جایا جاتا کہ یار وفاقی وزیر داخلہ کی کر رہے ہیں. ایسی کوئی حرکت انہوں نے نہیں کی تھی. انہوں نے یہ کیا کہ اسلحہ بھی اکٹھا کیتا, بندے بھی اکٹھے کیتے. عمران خان تڑی بھی لا رہے ہیں, نال 2000 بندہ ہے, 500 بندہ ہے, میں کہنا 200 بندہ ہوئے پاویں, لیکن ہے تو پاکستانی شہری نا. عمران خان کے کہنے پر اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم ہو جاتا ہے یا وہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر دیتے ہیں تو ذمہ دار کون ہوگا. اس کو سیریس لینا چاہیے. اس کے اوپر کسی قسم کا وہ کیا کہتے ہیں فل سٹاپ قومے تو بغیر جو ہے نا انکوائر ہونا چاہیے اس بیان نو. اب سوال یہ ہے جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی, وہ یہ ہے کہ جناب بیان تو دے رہے ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ نے بیان دیا, بڑا ٹکاواں جا بیان دیتا ہے. وہ جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن صاحب, انہوں نے بیان دیا. ٹویٹر کے اوپر بڑا شدید رد عمل ہے. دانشور صحافی ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ عمران خان کے اس بیان کی بہت زیادہ مذمت کر رہے ہیں, لیکن عمران خان کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں واہ جی واہ اس تو وردیا گل ہی کوئی نہیں ہو سکتی. خان صاحب نے جڑی کرتی کمال گل کرتی, وہ ظاہر اپنا کام کرتے جا رہے ہیں. اس میں اس ساری صورتحال کے اندر شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک بیان آ گیا, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو دستور ایونیو کے اوپر کنٹینر لگا رہے ہیں انہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں, یہ ناواقف ہیں. پہلے 10 دن بہت اہم ہیں. انہیں کہا رضا شاہ پہلوی جو ہے نا وہ نہیں روک سکا تھا, طاقت کا استعمال نہیں کر سکا تھا, تو کیڑی کھیت دی مولی ہے رانا ثناء کہہ رہے. اب رضا شاہ پہلوی کہاں سر, یہ جو ایران کا انقلاب تھا اس کی بات ہو رہی ہے, اور یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ چونکہ اس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی تانوں بھی امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے. دیکھیں یہ چیزیں کہاں کہاں سے ملائی جا رہی ہیں, کیسے کیسے ریفرنس دیے جا رہے ہیں. شیخ رشید صاحب یہ فرما رہے ہیں. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں جی کھیل ختم, پیسہ ہضم ہو جائے گا, اور میں جڑا نا مطلب ہے کہ 4 بجے پریس کانفرنس کروں گا تو یہ کر دیں گا وہ کر دیں گا. شیخ صاحب اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اصل مسئلہ انہوں نے لال ویلی ہے جیڑی انہوں کو کھوئی جا رہی ہے, تکلیف اور انہوں اصل ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ شیخ رشید کی اس بات کو بھی ایزی نہیں لینا چاہیے. اب میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. علی امین گنڈا پور کا وہ آڈیو لیک کہ جناب وہ اسلحہ اور بندے, ٹھیک ہے. اس کے بعد عمران خان کا خون ریزی والا بیان, اور پھر شیخ رشید کا یہ کہنا کہ رضا شاہ پہلوی نہیں روک سکیا, تسی کیویں روک لو گے. یہ تینوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف سے صرف اور صرف مذمتی بیانات آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان چیزوں کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہوئے ذرا ذہن پہ زور دیں, کچھ دن بیک پہ جائیں, وہاں پر آپ کو یاد آئے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی, اور اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک پریس کانفرنس کی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو آ کر پریس کانفرنس جو ہے وہ کرنا پڑی, اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں بڑا کلیئر کٹ بتایا کہ اسی عمران خان دے نال نہیں گے, ٹھیک ہے, ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہم نیوٹرل ہیں.
اچھا میں ایکچولی یہاں پر سوال جو کھڑا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ وہ اے پولیٹیکل ہیں، وہ نیوٹرل ہیں، تو سر پھر یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ علی امین گنڈا پور دی انی جرت کیویں ہو گئی ہے؟ عمران خان خونی انقلاب دی گل کر رہا ہے، شیخ رشید جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ رضا شاہ پہلے بھی نہیں روک سکیا، کنٹینر لا رہے ہو بیوقوف ہو، کھیل ختم پیسہ ہضم، نیڑے آ گیا کام، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ ایک سائیڈ ہے۔ پھر آجے اس بات کے اوپر بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ کیوں ہیں؟ سر بابر اعوان صاحب کن کے بندے ہیں؟ جنہ دا شیخ رشید سی، سمپل۔ یہ شاہ محمود قریشی کس کا بندہ ہے؟ جنہ دا شیخ رشید سی۔ یہ فواد چودھری کنہ دا بندہ ہے؟ جنہ دا شیخ رشید ہے۔ اب پرویز کھٹک کنہ دا ہے؟ جنہ دا شیخ رشید ہے۔ فیصل واڈا کنہ دا سی؟ جنہ نے کہہ نے پریس کانفرنس کی تھی۔ اگر یہ سارا کچھ ڈی جی آئی ایس آئی جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہے اور ادارہ کسی کے ساتھ نہیں کھڑا، تو پھر اے پائن کیویں کھلوتے نے سارے جنے؟ پھر یہ سارے کے سارے عمران خان کی بات میں کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ یہ چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں یہ کیوں عمران خان کے کہنے پر ان کے اشاروں پر تگنی کا ناچ ناچ رہے ہیں؟ آف دی ریکارڈ، آن دی ریکارڈ گلاں کچھ اور کرن گے، لیکن سارے کام وہ کر رہے ہیں پرویز لائی صاحب جو کہ عمران خان چاہ رہے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ اللہ میں تو بات جنرل باجوہ، تو جنرل باجوہ ساڈے لیے سارا کچھ ہے، یہ انہوں نے بیان دیا، لیکن حرکتیں جو ہیں وہ انجن ہے کہ جنرل باجوہ نو سمجھ دی کچھ نہیں۔ سو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے، کوئی نہ کوئی چیز جو ایسی ہے جس میں جو کہا جا رہا ہے ویسا ہو نہیں رہا۔ یہ شک اب مجھے بھی پڑنا شروع ہو گیا، کیونکہ میں وہ آدمی ہوں جو یعنی کافی مدت سے کہہ رہا ہوں کہ اب پائے نہ کلا رہ گیا نال کوئی نہیں، لیکن اب چیزیں دیکھیں نا کس طریقے سے موو ہو رہی ہیں۔ وہ خون وہ تو انقلاب دی گلاں، خون نہیں انقلاب دی گلاں کرنی شروع ہو گیا ہے۔ وہ دی سپورٹ دے آلریڈی چیزاں موجود نے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں ہوا چ نہیں کہہ رہا، کیونکہ علی امین گنڈا پور بندوقاں کد لیے منگا رہا پائن، ٹھیک ہے، بندے کد لیے منگا رہا اور مان بھی رہا ہے۔ شیخ رشید رضا شاہ پہلوی والے انقلاب دی گلاں کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو صورتحال کافی گمبھیر دکھائی دے گی۔ دوسری سائڈ پہ حکومت ہے، وہ کہتے سکون.com کچھ نہیں ہونا، ایزی ہو جاؤ، صرف گلاں نے، انہیں جو کچھ نہیں نکلنا۔ آئی ایس آئی والے کہتے ہیں اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتی ہے ہم اے پولیٹیکل ہیں، تو اے پولیٹیکل ہو تو اینے بڑے بندے میں گنائے اے تاڈے ایجنٹ ساری زندگی دے تاڈے ملازم، اے پائن ادھر عمران نہ کیویں کھلوتے نے یا کسی کے ساتھ بھی کیسے کھڑے ہیں؟ ان کو تو ہوا میں ہونا چاہیے کہ پاجی جانا کہنے پاسے آرڈر لاؤ، ایتے اس تو بغیر ہلدے نہیں سنے گے۔ تو چیزیں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہیں حضور، ایسا نہیں ہے کہ سارا کچھ بہت 2+2=4 والا سین ہے۔ یہ 2+2=5 بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور 0 بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں۔ اس وقت سچی بات ہے مکمل کنفیوژن ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اس میں شرکا کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، یہ بات بالکل درست ہے اپنی جگہ کے اوپر، وہ اس قابل نہیں ہے تعداد کہ اس سے ڈرا جائے۔ انہوں تو روکنے لی فرینکلی ایک تھانے دی یا 2 تھانے دی پولیس ہی کافی ہے۔ سچی مچی اگر ایس ایچ او جو ہو 2 تھانوں کے اتنے کے ڈی ایس پی ہوئے اور کھلو جائے کہ جناب تھانوں کے نہیں ودن دینا، تو وہ نہیں ود سکن گے، تعداد بہت تھوڑی ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے باوجود، ریاست تڑیاں کران دے باوجود، ریاست کے ایک اہم ترین جس شخص کے جس عہدے سے یعنی انڈیا کامدہ سی، جس عہدے سے امریکہ جڑا وہ دی جان جاندی سی، وہ دی لتاں کامدیاں سن کہ جناب ہے آئی ایس آئی دا چیف ہے، دھیان نہ گل کرنی، عمران خان نے رول ماریا بھاجی چونک وچ کھلار کے، تو اس کا کوئی ہے جو عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی ہے۔ یہ شک جو ہے نا یہ بھاجی مینوں بڑا پکا ہوتا جا رہا ہے، پتہ نہیں اب یہ جو میرا شک ہے یہ ایویں شک ہی ہے یا واقعی کوئی ہے، کیونکہ اس تو بغیر خان صاحب کھلو نہیں سکتے۔ سچی بات یہ ہے، نہ ہی خان دے نال اینے بڑے جڑے میں تانوں بندے گنائے ہیں اے کھلو سکتے ہیں۔ یہ تو سر انہوں دے اشارے تو بغیر بھائن ٹائم سر اپنے گھر نہیں جاندے، معذرت نال روٹی نہیں کھاندے ضرور۔ جو ڈاکٹر کہہ دے نا، فرض کرو ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے، ڈاکٹر کہہ دے کہ تو مٹن نہیں کھانا، تو ہو سکتا وہ گل نہ منن، لیکن اگر ادھروں آرڈر آیا نا مٹن نہیں کھانا، تو انہوں نے ساری زندگی مٹن نہیں کھانا۔ اینے تابے دار لوگ نے، یہ بھی عمران دے نال کھلوتے ہیں، چکر پائے کو کچھ آ جائے، مجھے تو کم از کم سمجھ نہیں آ رہا فی الحال۔ آپ کو اگر سمجھ آ جائے تو لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔